سے نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں گیپ نہیں ہے، بیکاز آج بھی اگر آپ اس دور حاضر کی کوئی سپر ہٹ فلم کہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو پنجابی بنانی پڑی، مولا جٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ تو اس کے علاوہ آپ نے، میں کہنے کا میرا یہی مقصد تھا کہ ٹیکنالوجی اور میکنگ فرق ہو سکتی ہے. آپ کو اسی جگہ سے فلم اٹھا کے پرانی فلموں میں سے، پرانی فلم انڈسٹری سے آپ باقی شاعروں کو پڑھتے اس لیے ہیں کہ ان سے آپ ان کی پوئٹری کو انجوائے کر سکیں، اور ان کے الفاظوں کی اور ان کی سوچ کی جو دھاگے ہیں وہ کسی طرح آپ کے سوچ اور الفاظ میں نظر آنے چاہیے. اسی طرح آپ کو جب تک پرانی فلموں کو ہم نہیں دیکھیں گے، کہ جب میں نے پنجابی فلم کرنی شروع کی تو میں ابھی تک ایکچوئل پنجابی پڑھ نہیں سکتا ہوں. سو آئی ہیو somebody who reads it to me، اور میں اس کے ایکسنٹ کو بھی کاپی کرتا ہوں، اس کی جس فکرے پہ وہ وزن ڈالتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ امپیکٹ کریٹ کرے گا، تو مجھے اس طرح حاصل کیا. علم حاصل کرنا ہے، آپ سننے سے کر لیں، پڑھنے سے کر لیں، فرق نہیں پڑتا. اگر پڑھنے والوں کو دیکھیں تو وہ پچھلے 500 1000 سال پہلے تک تو سب سننے والے ہی تھے. مائیکل اینجلو، پکاسو، رنسانس جتنا ہے اس میں سب شاگردی تھی، اس میں کوئی پڑھائی اتنی، کوئی کالج ڈگری نہیں دے رہا تھا. تو ویسے بھی نصرت فتح علی خان صاحب کے پاس دنیا کے ہر کالج نے ان کو آنرری PhD ڈگری دی ہوئی ہے، سوائے پاکستان کے، ماشاءاللہ. تو آپ نے بات صحیح کی کہ جو ہمارا کلاسکس ہیں، جو ہمارا اپنا ورثہ ہے، بالکل اس سے جڑے رہیں. بٹ آگے بڑھنے کے لیے کیا کوئی نئی چیز کلٹیویٹ ہو رہی ہے؟ کل امجد صاحب گزر گئے، ایک اور بوائڈ، ایک اور خلا ہماری ادبی منظر پہ ہمیں نظر آتا ہے. میں نے کل ٹویٹ بھی اسی بات پہ کی تھی کہ میں نے سارے رائٹرز کی تصویر لکھ کے لگا کر نیچے لکھا تھا کہ یہ سب تو ایک ایک کر کے چلے گئے، ہمارے لیے یہ ملک جو ہے صرف سیاستدانوں کا ملک چھوڑ گئے ہیں پیچھے. کوئی ایسی آدمی نہیں جو ایسی بات کر رہا ہو، جو وطن کی بات کر رہا ہو، جو اکٹھا کرنے کی بات کر رہا ہو. واٹ از دا وے فارورڈ؟ تو کیا کریں اب کہ اگر اب یہ حالات تو اب یہ ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو جس طرح یہ لٹریچر فیسٹیول ہے، مجھے لگتا ہے کہ جو یہاں پہ آئے ہیں ان کو ایز اے سوشل رسپانسبلٹی، ایک ہوتی ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، میں کہتا ہوں ہیومن سوشل رسپانسبلٹی ہونی چاہیے ٹورڈز انٹرٹینمنٹ. ہم لوگ آپس میں اکٹھے ہو کے آپ کی طرح کا سنیما، میری طرح کا سنیما، عام آدمی کی طرح کا سنیما کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہم سب بٹے ہوئے ہیں، کوئی سٹیج کو مہاراجہ کہتا ہے، کوئی فلم کو کہتا ہے، کوئی کتاب لکھ کے واہ واہ لیتا ہے. یہ بکھرے ہوئے لوگ ہیں، ہم ایک نہیں ہیں. تو جیسے انور صاحب ہیں، انور مقصود صاحب اتنا اچھا لکھتے ہیں، وہ پلیز لکھتے ہیں، تو کیا فلم نہ لکھنے کی قسم کھائی ہوئی ہے انہوں نے. تو جب ایسے لوگ نہیں آتے فلمز میں، جب ایسے لوگ ٹیلی ویژن کی طرف نہیں آتے. ابھی امجد صاحب کا میں سن رہا تھا کہ PTV نے ان کو 5 سال تک دور رکھا اپنے سے. کیا وجہ ہوئی؟ کیا کسی نے کبھی پوچھا؟ کیا ہمارے میں سے جو لوگ سیاست میں گئے یا سیاستدانوں کے ساتھ گئے، کیا کبھی انہوں نے یہ سوچا کہ یہ 5 سال تک امجد صاحب کو PTV نے نہیں بلایا، جبکہ انہوں نے اتنے بڑے خوبصورت پلیز دیے؟ آپ کے اتنے بڑے رائٹرز ہیں، وہ سب لیکچرارز بن چکے ہیں، ٹیلی ویژن ان کو جگہ ہی نہیں دیتا. تو بڑی دکھ کی بات ہے. آپ اس لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اگر آج اپنے ڈرامے دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن کا ایک دور تھا جب PTV کا دور تھا. اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں آج کے ڈرامے تو وہی ساس بہو، اس کا چکر اس کے ساتھ، اس کا چکر اس کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے، وہ اس کو چھوڑنے کی تیاری کر رہی. اچھا، اب یہ بڑا ایک بہت دلچسپ ہے، دلچسپی ہے، دکھتی رگ بھی. ابھی میں اور بشرا بیک اسٹیج یہ بات کر رہے تھے کہ جتنی تالیوں کی آواز آئی مجھے یہ بہت اچھی بات لگی، لیکن ایک پرابلم بہت زیادہ جو فیس کر رہا ہے ٹیلی ویژن ایز اے میڈیم وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا، جن سبجیکٹس کا آپ نے ذکر کیا، وہ ہیوج TRPs اور ہیوج ریٹنگز لے کر آتے ہیں، وہ سب سے زیادہ بزنس کرتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھنے والے یہی دیکھنا چاہتے ہیں. اب یہاں تقریباً سب دیکھنے والے موجود ہیں. تو اگر یہ نہیں دیکھنا چاہتے تو پھر ایک بہت بڑی شاید میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے آج تک ٹیلی ویژن کیوں نہیں کیا. یہ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، ہمیشہ بات اوائڈ کر کے نکل جاتا ہوں، لیکن آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے، ٹیلی ویژن فلم سے بڑی رسپانسبلٹی ہے. ٹیلی ویژن آپ کے گھروں میں رہتا ہے، بالکل. فلم آپ کسی کے گھر میں آ کے دیکھتے ہیں.
ٹیلی ویژن آپ کے اسکرینس پہ رہتا ہے 24 آورز، آپ کو کانسٹنٹ انفارمیشن دیتا ہے. انٹرٹینمنٹ میں وہ ویلیوز کریٹ کرتا ہے، انٹرٹینمنٹ میں وہ باتیں کریٹ کرتا ہے، آئیڈیاز کریٹ کرتا ہے. تو جب میں نے ٹیلی ویژن کا رجحان دیکھا، اس کے اسکرپٹ دیکھے، تو میں نے کہا یہ والی رسپانسبلٹی، جس طرح میں نے جب جیو کا ایک شو کیا انفوٹینمنٹ کے نام سے، تو مجھے لگا کہ یار فلموں میں تو پیسے ملتے ہیں جھوٹ بولنے کے، یہاں پہ پیسے بھی مل رہے ہیں لیکن جھوٹ نہیں بولنا. تو بڑا مشکل لگا مجھے یہ اینکرنگ کا سفر، اس لیے کہ وہاں پہ سچ، آپ کا کردار کنیکٹ ہوتا ہے عوام کے ساتھ اور اسے اپنا آپ دینا پڑتا ہے. تو مجھے لگا کہ ٹیلی ویژن کی ایک بہت ہیوج رسپانسبلٹی ہے جو وہ فلفل نہیں کر رہا. دیکھیے بالکل ٹھیک کہتے ہیں، زندگی تو گزر ہی جاتی ہے. آپ کام کی خاطر کہ مجھے ڈرامے زیادہ مل جائیں یا مجھے کام زیادہ مل جائیں، میں زیادہ پیسے کما لوں، اس کی خاطر بالکل ٹھیک ہے. ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو ڈو واٹ دے وانٹ ٹو ڈو، بٹ دیر از اے رسپانسبلٹی دیٹ وی آل ہیو. ہم آج تک اتنے سارے مل کے، ایک سیٹھ نے 4 چینل بنا لیے، ایک ایکٹر ایک چینل نہیں بنا سکا. کیا وجہ ہوئی؟ اس لیے کہ ایک ہی نہیں ہے ہم آپس میں. ہم آپس میں سارے اکٹھے ہوں، ہم اپنا چینل لانچ کریں انٹرٹینمنٹ کا. وائی ڈونٹ وی ڈو اٹ؟ آج کے دور میں آپ اپنا یوٹیوب چینل نہیں کھول، ہم 5 لاکھ روپے لے کے پہنچ جاتے ہیں شارٹ فلم کرنے، اپنی شارٹ فلم نہیں کریٹ کرتے. سو ہمیں بھی بکنے کی عادت ہے. ہمیں اپنے آپ کو خریدنا پڑے گا اپنے آپ سے کچھ لمحوں کے لیے، اور اس میں کچھ کام ایسا کرنا پڑے گا جو بنیاد رکھے گا اگلے فیوچر کی، آنے والی نسلوں کے لیے. ہم صرف اور صرف ہر روز کی طرح، جس طرح آج کل وقت اتنا تیز ہو گیا ہے، مجھے کل کوئی پوچھا تھا کہ یار 1 گھنٹہ اتنی جلدی گزر جاتا ہے. میں نے کہا 1 گھنٹے کا بھی 1000 روپے والا حال ہو گیا ہے. تو 1000 کا بھی پتہ نہیں چلتا اور گھنٹے کا بھی پتہ نہیں چلتا. یو رائٹ، بالکل. ہم بہت انسٹیٹیوشنس کو بلیم کرتے ہیں آس پاس. ہمیں بلیم کر دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ایک ذاتی یا انفرادی طور پر کوئی چینج یا کوئی اپنے طور پر سوچنا یا اتنی فارورڈ تھنکنگ کرنا کہ اس چیز کو ٹھیک کیسے کیا جائے، اس کی ذمہ داری شاید جتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم سب پر ہے. بات ذمہ داری کی ہو رہی تھی، آپ نے ٹویٹ کا ذکر کیا. آپ کا کیا خیال ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور جو غدر ہے وہاں؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کوئی غدر نہیں. مجھے ایکچولی بڑا اچھا ایک سروے مل جاتا ہے. مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ لوگوں کے مزاج آج غالب کے شعر کے اوپر واہ واہ کہنے کے نہیں، اختر لاوا لاہور دا پاوا کا مزاج ہو گیا ہے. تو مجھے ایکچولی پتہ چلتا ہے کہ اوہو، میں ایسے ہی ان کے ساتھ اتنی انٹلیکچوئل فلم بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. ان کے ہیروز تو یہ لوگ ہیں، تو ان کے ہی فکرے مشہور ہوتے ہیں نا. تو مجھے لگا کہ آپ کی سوشل جو فیبرک ہے، اس کے اندر جو ایکولیبریم ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے کسی چیز کو پسند کرنے کا یا داد دینے کا. کسی چیز کو داد دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی خوشبو کو پائے ہیں یا آپ نے اس نہج تک پہنچے ہیں. تو مجھے لگا کہ اب عوام میں بھی وہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا، ورنہ اختر لاوا آج کبھی بھی لاہور کا پاوا نہ ہوتا. تو یہ دیکھ، عوام میں بھی وہ نہیں رہا جو کہ ہونا چاہیے تھا. مجھے یہ بہت شدت سے احساس ہوتا ہے کہ آپ کی پنجابی فلمز نے بہت دور تک ریچ آؤٹ کیا، جو اردو فلمیں تھیں اس سے زیادہ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو فوک ہے یا جو آپ کا اپنی سوئل، اپنی مٹی، اپنی زبان سے ایک رشتہ ہے، وہ شاید پھر ہمیں اختر لاوا کی زبان میں بات کرنے کی ضرورت ہے. نہیں، اس میں بلے شاہ بھی ہے، اس میں بلے شاہ ہیں، ہیر وارث شاہ ہے، اور بہت سے پنجابی رائٹرز ہیں ہمارے. اتنا اچھا استاد دامن نے کتنا اچھا لکھا ہے. مگر جو لکھا ہے وہ کانٹینٹ بھی تو بڑا وہ ہضم ہونا اتنا آسان نہیں بالکل. میرے خیال میں ابھی پچھلے دنوں علامہ اقبال صاحب کے مزار پہ گیا ہوا تھا، تو وہاں میں نے جا کے دیکھا، بڑا خوبصورت مزار ہے، فارسی میں دیواروں پہ لکھا ہے، فارسی میں ہی کتبہ تھا. تو جب میں باہر نکلا تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کو کیا پڑھا اپنے اندر. میں نے کہا میں نے تو صرف یہی پڑھا کہ وہاں لکھا تھا جوتے باہر اتار کے آئے. تو انہوں نے کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا وہ سب کچھ فارسی میں تھا اور فارسی مجھے آتی نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے بابا، جس طرح شاعر مشرق کو ہی اگر آپ پکڑ لیتے تو ان کو ڈی کوڈ کیا ہی نہیں گیا. عسکری اقبال ہیں ایک جو کبھی کبھی نکل کے بتا دیتے ہیں کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لگتا ہے سپاہی.
لیکن کہنے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ ہمیں کم سے کم اپنی عوام کو اسی فارسی کو اردو میں کر کے، بلکہ اب تو اردو کا بھی شہر میں وہ معیار نہیں رہا جس کو کہا جا سکے کہ لوگ اردو پڑھ لیں گے، تو کچھ ایسی زبان میں ان تک یہ میسج پہنچانا چاہیے. ہم خود ہی ان کو پڑھ کے اپنے بال سفید کر کے ڈگری لے کے ہم خود ہی انٹلیکچوئل بن جاتے ہیں اور اقبال کے سائے میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ پیغام عوام تک پہنچنا ضروری ہے. عوام تک پہنچنے کے لیے آپ کو آستین چلانی پڑتی ہے، ان کی طرح کی بات کرنی پڑتی ہے، ان کو اپنے آپ کو ان کا منوانا پڑتا ہے پہلے، پھر وہ آپ کی بات سنتے ہیں. ایسے ہی نہیں کہ میں ایک دن ان کو کھڑا کر کے کہہ دوں کہ محبت ہے مجھے ان جوانوں سے ستاروں پہ، تو وہ کہیں گے واہ واہ بہت اچھے. بٹ دی پریکٹیکلٹی آف آج کے دور میں سوشل میڈیا پہ اقبال کی شاعری کی اگر ٹرانسلیشن لے کے آتا ہوں اور امپلیمنٹیشن لے کے آتا ہوں کہ میں اس کو استعمال کیسے کر سکتا ہوں، تو سب سے پہلے تو مجھے آداب گفتگو آنے چاہیے. تو اسی طرح ہمیں اسٹرکچر کر کے انسٹیٹیوٹ کر کے اس کو ایک ایک چیز کو بہتر کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے شاعروں کو کتابوں میں نہیں بند رکھنا، ہمیں اپنے شاعروں کو سر عام کرنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا گیپ ہے جو سوسائٹی اوریجنل آپ کی دیکھیں. میں اس 1% کی بات نہیں کر رہا ہوں جو انڈین فلم دیکھنے لندن چلے جاتے ہیں یا دبئی چلے جاتے ہیں ویکیشن منانے. لوگ میں کہتا ہوں جو لوگ یہاں رہتے ہیں مڈل کلاس، ہائر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، دا کامن مین. آئی پرسنلی فیل کہ کامن مین کے لیے اس وقت کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ ہو یا کوئی اور چیز ہو. سو اس کے پاس یہ سوشل میڈیا ہی ہے، اس پہ پھر وہ کتھارسس نکالتا ہے. وہ بھی ان گائیڈڈ میزائلز ہیں. ہر آدمی جو مشہور ہوا ہے وہاں پہ اس سے قسم دے کے پوچھ لیں کہ اگر اس کو پتا تھا کہ اس نے اس بات پہ مشہور ہونا تو اس کو پتا نہیں ہے. سو آئی پرسنلی فیل دیئر گائیڈنس. آپ جیسے لوگ جو لوگ لٹرری لوگ ہیں، جو سوچتے ہیں، جن کا لکھنے کا کام ہے، سوچنے کا کام ہے، آج وہ والا میسج آگے ڈی کوڈ کر کے پہنچانے کا کام ہے. آئی تھنک دے آر دا پیپل ہو آر ریسپانسبل فار دس. آپ نے انڈین فلم کا ذکر کیا اور ارتھ کی ریمیک آپ نے کی، تو ایک انڈین فلم تھی بہت بلاک بسٹر. کیا موٹیویشن تھی، کیا ضرورت تھی ایک آلریڈی بڑی اچھی پاپولر فلم کو ری میک کرنا؟ جی بڑی اچھی آپ نے بات کی. میں یہی چاہ رہا تھا کہ کبھی یہ پوچھے کوئی. ہمارے بھی دور گزرتے ہیں، جیسے موسم گزرتے ہیں ویسے بھی ہمارے دور گزرتے ہیں. ہماری دوستی انڈیا کے ساتھ جسے کہا جاتا ہے. کبھی مشرف صاحب آتے ہیں تو انڈیا کرکٹ کھیلنے یہاں آ جاتا ہے اور دونوں گالوں پہ ایک پہ پاکستانی جھنڈا اور ایک پہ ہندوستانی جھنڈا لگا لیتے ہیں. میں نے یہی پاکستان میں ہی دیکھا ہے، انڈیا میں بھی دیکھا ہے. اس کے بعد وہ آرٹیکل 370 لگتا ہے تو ہم آپ کون اور ہم کون. تو اسی دور کی ایک بات تھی جب ہر طرف یہی آواز تھی کہ واہ جی واہ اب تو دوستی ہے، اب تو ہم چلیں گے آگے، اب تو ہم پلہ ہم نوالا ہم پیالہ ہیں. تو میرے ڈسٹریبیوٹر نے مجھے کہا کہ مجھے مہیش بھٹ صاحب بہت عرصے سے کہہ رہے تھے فلم کرنے کے لیے انڈیا کی، جو کہ میں نے نہیں کی. میرے اپنی وجوہات ہیں جو میں نہیں کرتا. پاکستان کی بری فلم مجھے منظور ہے، انڈیا کی اچھی فلم مجھے منظور نہیں ہے. تو ان کو میں نے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا میں میری فلم لگے تو وہ یہ ہے کہ میں یہاں بنا دیتا ہوں فلم آپ کو، آپ وہاں ریلیز کر دیں اس فلم کو. تو انہوں نے کہا کہ کون سی فلم ہونی چاہیے. میں نے کہا ایسی فلم ہونی چاہیے جس کو انڈیا دیکھنے آئے نا. تو مجھے لگا کہ ارتھ ایک ان کی فلمز کی جو پیرلل سنیما کی فلم ہے اس کو اگر کمرشل فیلڈ میں لے کے آئیں تو اٹس اے ہیوج تھنگ. اگر آپ ویسے بھی ایکسپیریمنٹلی بھی کریں اس کو تو جتنا اچھا پیرلل تھیٹر کے اندر کانٹینٹ ہوتا ہے اگر اس کے اندر سے ہم 2% بھی نکال کے کمرشل سنیما میں ڈالتے ہیں تو اٹس اے سکسیس. تو مجھے لگا کہ یہ بہت اچھا تعلقات ہو جائیں گے. انڈیا پاکستان کی ٹیمیں کرکٹ بھی تو کھیلتی ہیں تو فلمیں بھی تو آپس میں لگنی چاہیے. تو جب ہمارا سارا پلان ہو گیا، فلم ایکسیکیوٹ ہو گئی تو اڑی اٹیکس ہو گئے. تو اڑی اٹیکس کے اوپر میں نے ٹویٹ کی اور اس ٹویٹ کو پورے انڈیا میں پڑھا گیا. تو مہیش بھائی کا فون آیا کہ بھائی وہ اب تو یہ آپ کی فلم نہیں لگ سکتی یہاں پہ. میں نے کہا نہ لگے، میں نے تو جو آپ نے ہوا ہے وہ تو کہنا تھا مجھے. اس کے بعد وہ آپ کے آگے ہی ہے کہ آگے کیا حالات تھے، کیونکہ یہاں پہ
وہ ہمارے سلسلے پھر سے جدا ہو گئے وہاں سے, تو اس لیے وہ انڈیا میں فلم لگ نہیں سکی. اور میرا اعتراض بھی اسی بات پہ ہے کہ جب آپ پاکستانی سنیما میں انڈین فلم لگانے کے لیے تحریک چلاتے ہیں, چاہے وہ پرائم منسٹر ہو یا جو مرضی ہو, ان سب نے تحریکیں چلائی ہوئی ہیں, NRO ان کو وہ دیا جائے, فلموں کو آنے دیا جائے, تو مجھے فیل ہوا کہ پاکستانی فلم انڈیا میں لگنا بھی اتنا ہی ضروری ہے, جس کے اوپر وہاں پہ کوئی کمیٹی نہیں بنی ہوئی. یہاں پہ 4 کمیٹیاں بنا دیں. ایک ہمارے ایکس پرائم منسٹر تھے, انہوں نے کہ جی انڈیا کی فلم کیسے لائی جا سکتی, کمیٹی بنائیں. تو انڈیا میں کیا کوئی ایسی کمیٹی بنی کہ انہوں نے کہا کہ پاکستانی فلمیں یہاں پہ لگنی چاہیے؟ تو نہیں لگی نا. تو آئی تھنک ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں, ویسا ہی سلوک آپ کو ان کے ساتھ کرنا چاہیے. تو یہ میرے ایک بیسک پوائنٹس تھے جہاں پہ میں نے عرض شروع کی تھی, اور اس کے بعد انڈیا میں کام نہیں کیا. اوکے, اب وہ آپ کا ایک اپنا سٹینس ہے کہ بیکاز آف کشمیر بیک گراؤنڈ آلسو. ناٹ جسٹ دیٹ, آئی تھنک اپنے والد کی تصویر دیوار پہ لگانے سے آپ ان کے بیٹے نہیں بنتے. ان کی آئیڈیالوجی کو بھی تھوڑا سا لے کے چلنا ہوتا ہے. تو مجھے لگا کہ اگر میرے والد نے یہ امن بنائی ہے کشمیر کے اوپر فلم, کشمیر کے لوگوں کے لیے اسٹرگل جو ان کی ہے فریڈم کی, اور آج اگر میں جا کے وہاں پہ ہندوستان میں کام کر رہا ہوں, جو کہ آرٹیکل 370 جو بھی انہوں نے لگایا ہوا ہے, اور لاک ڈاؤن ہوئے ہوئے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا, تو دن گنے بھی نہیں جاتے, اور جو وہ وہاں کے لوگوں کے مقامی لوگوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں, اور جو ایتھنک کلینزنگ مسلمس کی وہاں پہ چل رہی ہے, میرے خیال میں ہمارے جو سارے جو مڈل ایسٹرن ایریا ہے, جتنے ہمارے شیخ ہیں, مسلم ورلڈ ہے, مسلم امہ ہے, وہ خاموش ہے اس پہ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری آواز شاید نہ ہو, لیکن میں خاموش نہیں رہ سکتا. اوکے, بہت ہم نے شاید سنجیدہ یا شاید میننگ فل گفتگو کرنے کی ایک کوشش رہی, کیونکہ دس از واٹ شان از آل اباؤٹ. ان سے جب بھی بات چیت ہوتی ہے تو اس میں سے کچھ ہم لے کر اٹھتے ہیں. آپ, مجھے کہا جا رہا ہے کہ وقت کم تھا, 5 منٹ پہلے انہوں نے کہا تھا 5 منٹ ہیں, لیکن ایک بات اب میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ آپ ایک اسٹار ہیں, اور ہماری ایکٹریسز بہت ایسی رہیں جو کہ بہت دیر تک حکومت کرتی رہیں ہمارے اسکرین پر, بڑے پردے پر. کیسا لگا؟ آپ نے بہت ساری ایسی اسٹارز کے ساتھ کام کیا. ایز اے میل اسٹار کیسا محسوس ہوتا ہے اگر آپ کی جو ساتھ آپ کی کالیگ ہے یا ایک دوسری اسٹار ہے, وہ کہیں آپ کو چیلنج کرے ایز این ایکٹر بینگ اے وومن, تو کیسی چیلنج کیا کرے؟ مطلب ایک ایکٹنگ سکلز کے اوپر آپ کو لگے کہ نا دیر شی از. اس میں بھی ایک ہمارے ہاں کیونکہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جتنے میل ایکٹرز ہیں ان کا اسٹارڈم بڑا آرام سے ایکسیپٹیبل ہوتا ہے, لیکن عورت کے ساتھ اور بہت سی چیزیں جوڑ دی جاتی ہیں. آپ یقین کریں, اس دنیا میں عورت ہونا بہت مشکل ہے. کبھی مرد بن کے دیکھیے, وہ بھی اتنا ہی مشکل ہے. بہت مشکل ہے. تو بہت مشکل, بہت مشکل. آپ کو زیادہ مشکل لگا؟ مجھے لگا کہ جو سفر آپ کے سامنے جس کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے مذہب سے آ جائیں یا جہاں مرضی سے آ جائیں, سب کا ایک سفر ہے. برابر کی جنگ ہے دونوں کی. مرد مردوں سے لڑتے رہتے ہیں اور عورتیں عورتوں سے. اگر آپ کو حقیقی آزادی چاہیے تو آپ کو مردوں سے آزادی چاہیے اور عورتوں کو عورتوں سے. تو میں نے جتنا بھی میرا مشاہدہ ہے وہ یہی ہے کہ مرد مرد کو سانس نہیں لینے دیتا اور عورت عورت کو سانس نہیں لینے دیتی. بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایک عورت جو ہے اس کا ایکسیپٹیبل ہونا ٹورڈز دی ادر وومن از ویری امپورٹنٹ. ایک فرسٹ ویمن بینک کھولنے سے کچھ نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے کہ اس کے علاوہ بہت سا کام کرنا ہے, چاہے وہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی ہو یا ہمیں کام دینے والی ہو. ان دونوں کی برائیاں اور ان دونوں کی اچھائیاں ہمیں سمجھ کے ان کو معاف کر دینا چاہیے. زرار کے بعد کیا ہم اور فلمیں بنتی بھی دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل. Are you still into filmmaking? I am Still into with the same filmmaking. passion? Unfortunately ہمارے ہاں فلم جو ہے وہ کراچی منتقل, فارچونیٹلی کراچی منتقل ہو گئی, اور انفارچونیٹلی کراچی اور لاہور میں بہت فاصلہ ہے, اور وہ فاصلے ختم ہونے چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ محدود نہیں ہونی چاہیے.
किसी भी एक शहर को या किसी भी एक आदमी को या 4 लोगों को या 5 चैनल ओनर्स को इस बात का नहीं होना चाहिए कि हम जो बनाएंगे वही बनेगा, उसके अलावा नहीं बनेगा। तो मेरे ख्याल में मैं शायद वो घोड़ा हूँ जो गेट पे नहीं लगता, इसलिए रेस नहीं भाग रहा, क्योंकि हर घोड़े को गेट में लगना पड़ता है, फिर वो रेस भागता है। अच्छा, कह भी गए और नहीं भी कहा वाली सिचुएशन है। वी आर वाइंडिंग अप द शो। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बुरे हैं हालात हमारे आजकल। हम हमेशा ही कहते हैं ना कहो ना कहो, हमेशा ही कहते हैं, लेकिन हम अच्छा, मुझे सॉरी आपकी बात करता हूँ, मुझे हमेशा ऐसे हालात में ना मुझे और जोश आता है। मुझे कभी अच्छे हालात में जोश नहीं आया। सही कह रहे हैं। ये मुझे जितने ऐसे हालात में जोश आता है जब मुझे लगे कि कोई तहरीक ऐसी चल सकती है। बहुत से लोग दुखी हैं। मैं आपसे कहना यही चाह रही थी कि पीपल लुक अप टू यू, राइट? आप आपकी तरफ देखते हैं, आप से कुछ तवक्को रखते हैं। वही जिम्मेदारी जो आपने एज एन आर्टिस्ट उठाई, वो मोहब्बत जो उन्होंने आपको दी, जिनकी वजह से आप यहाँ हैं, ऑफ कोर्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या करें भाई? अब एक बता दें काम कि अब कैसे पार उतर? हमें सबसे पहले इकट्ठा होना पड़ेगा। आपकी आर्टिस्टिक कम्युनिटी को, लिटरेरी कम्युनिटी, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, आपको अपनी ज़मीन जो आपने चैनल ओनर्स को गिरवी दी हुई है, उसको उससे आज़ाद करवा के अपने लिए एक घर बनाना पड़ेगा। तब तक आप वो नहीं कर सकते जब तक आप में वो करने का शौक़ ना हो, पैशन ना हो। मुझे लगता है कि जिस तरह आपने कहा कि ड्रामे जैसे बनते हैं, रेटिंग ये आती है। रेटिंग तो 1200 मीटर लाहौर में है और 2200 लीटर। तो जिस तरह हमारी पार्लियामेंट पूरी आवाम का फ़ैसला कर रही है, वैसे ही आपके रेटिंग मीटर्स जो हैं वो इस बात का फ़ैसला कर रहे हैं कि भाई यही देखना चाहते हैं लोग। जबकि लोगों को पता है कि ना तो पार्लियामेंट में हम ये देखना चाहते हैं और ना ही हम टीवी पे ये देखना चाहते हैं। लोग क्या करें? इस तरफ का जो एंड है, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। जो कनेक्शन तो हमारा ये है, ब्रिज तो उनसे बनता है। जो कंज्यूमर है, जो देखने वाला है, जो नाज़िर है, जो सफ़र कर रहा है, वो अब क्या करे? बिल देख के परेशान है। सबसे पहले तो वो अपना पंखा बंद करे, जिसकी वजह से बिल ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, ये मैं तो सवाल यहाँ पे करना चाह रही हूँ कि आप लोग क्या करेंगे भाई? आप लोग भी तो कुछ कीजिए। मैं यही वेरी गुड। ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग बात है। जी, बड़ा अच्छा है। आपने माशाल्लाह, आप मेडिकल गलत है, मेडिकल में आपको कोई और होना चाहिए। आई लव पाकिस्तान ऑल्सो। और पाकिस्तान को मेडिकल की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। उसको बिल्कुल। आपके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपके पास वो कैमरा है जिसमें आप सारा दिन अपनी सेल्फियाँ उतारती, वो 4K है। उसमें आप जो मर्ज़ी शूट कर सकती हैं और अपना छोटा सा एक यूट्यूब चैनल खोल सकती हैं और आप वो कहानियाँ लिख सकती हैं या बना सकती हैं जो मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल प्रोफेशन के अंदर होती हैं। कहानियाँ हर जगह होती हैं। ऐसा ही और बिल्कुल आप सही कह रही है, लेकिन एजुकेशन तब बेहतर होगी जब मैं अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेजूंगा, तब तक नहीं होगी। थैंक यू सो मच जी। मुझे बार बार ये वहाँ से कहा जा रहा है कि वक्त मुकम्मल हुआ और अगले सेशन के लिए हम तैयारी करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आपसे वो गुफ्तगू हो सकी जो हम सुनना और करना चाहते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया आप सबका। हमारा अगला सेशन है टीवी पाकिस्तानी समाज का तर्जुमान, जिसके शुरकाए गुफ्तगू हैं मुनव्वर सैयद, नूरुल शाह, असगर नदीम सैयद, बीगुल, आमना मुफ्ती, काशिफ निसार, सनम सईद, और जिसकी निज़ामत कर रहे हैं यासिर हुसैन।
خواتین و حضرات، خواتین حضرات، ہمارا اگلا سیشن ٹی وی پاکستانی سماج کا ترجمان، جس کے ماڈریٹر ہیں جناب یاسر حسین. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں جناب یاسر حسین. السلام علیکم. میرا نام یاسر حسین ہے اور آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں بہت ہی زیادہ بڑی شخصیات کو لے کر. میرا تعلق اسی فیلڈ سے ہے. بہت بڑے بڑے لوگ سامنے بھی بیٹھے ہیں، اسما عباس صاحبہ، بشرا انصاری صاحبہ. بہت ساری تالیاں ان لوگوں کے لیے بھی. شاہ صاحب زبردستی لوگوں کو لا رہے ہیں. تھوڑا سا سب لوگ سیٹل ہو جائیں تو ہم باقاعدہ آغاز کریں گے اس کا. سہیل احمد صاحب